بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ یہ سورۃ البقرہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پہ ہے۔ اس سورت کی آیات 286 ہیں اور اس کے رکوع 40 ہیں۔ بہت سارے فضائل اس سورت کے وارد ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا لفظی معنی ہے کاٹے ہوئے حروف۔ حروف مقطعات یعنی کاٹے ہوئے حروف، جدا جدا کیے ہوئے حروف، منقطع کیے ہوئے حروف، الگ تھلگ کیے ہوئے حروف۔ اور اصطلاحی معنی ہے کہ وہ حروف جنہیں الگ تھلگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جنہیں جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، لفظ کی شکل نہیں بنائی جاتی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ متقدمین کا کہنا یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کے معانی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں، یا ان کے معانی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ اور متاخرین جو ان کی بعض تعویلیں کرتے ہیں وہ ان کے معانی نہیں ہیں، وہ صرف تعویلات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ کتاب سر، ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے۔ وَالسِّرُّ القرآن اوائل السور، اور قرآن کریم کا راز وہ سورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف مقطعات ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ عظمت والی کتاب، ذالک یہ، الکتاب و کتاب، لا نہیں ہے، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، پارساؤں کے لیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں ذالک یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ دور کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور قریب کے لیے ھذا آتا ہے، ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ جب کتاب موجود ہے تو پھر ذالک الکتاب کیوں کہا، ھذا الکتاب کہتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذالک یہ دور کے لیے آتا ہے۔ اب دور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز دور ہو، یہ ضروری نہیں، بلکہ اس چیز کا مرتبہ بھی بلند اور بہت دور ہو سکتا ہے، بہت اونچا ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم کا مرتبہ بہت دور اور بہت اونچا تھا، اس لیے ذالک الکتاب یہ کتاب نہیں، وہ کتاب جو عظمتوں والی ہے، جو بلندیوں والی ہے، جو رفعتوں والی کتاب ہے، لا ریب فیہ۔ اس میں اشارہ بعید کا لانے کے اندر یہی راز ہے، یہی سر ہے، یہی بھید ہے اس کا۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فیہ کوئی ریب نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے تو شک ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ قرآن نے کیسے کہا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، حالانکہ مجھے شک ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شک کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ چیز قابل شک ہو، اس کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ ہو جس کی وجہ سے اس میں شک کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ وہ چیز تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر تو شک کی گنجائش نہیں ہے، البتہ لوگوں کے دلوں کے اندر شک آ جائے وہ الگ بات ہے۔
یہاں قرآن ایسی کتاب ہے جو شک کی اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کے اندر شک کیا جائے، اس کا درجہ بہت بلند ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ ذاتی طور پر قرآن کے اندر کوئی ریب اور شک کی گنجائش نہیں ہے، البتہ اگر کسی کا دماغ خراب ہے تو وہ شک کر سکتا ہے، البتہ قرآن ذاتی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، کامل ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ نے اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ، یہ عظمتوں والی کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فیہ، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ھدی للمتقین، اور سراپا ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہوں، جو پارسا بننا چاہتے ہوں، جو بزرگ بننا چاہتے ہوں، اور جو پرہیزگار بننا چاہتے ہوں، یہ ان کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں بالغیبی، بن دیکھے، یا ان چیزوں پہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہم سے پوشیدہ ہیں، جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا، اور اس مال میں سے، اس رزق میں سے، رزقناہم، جو ہم نے انہیں بطور روزی کے دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، انفق ينفق، انفاق، خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس کلام پہ، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی جانب، وما، اور اس کلام پہ، انزلہ جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، جو آپ کی طرف کلام نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ان دونوں پہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ برحق ہے، اللہ کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے ان میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے تورات اور انجیل کو ظالموں نے بدل کے رکھ دیا، یہود بے بہبود اور نصارہ نے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں یہ۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح کو حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ پورے کے پورے کامیاب ہیں، مکمل طور پہ کامیاب ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت درخواست کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم نے سورۃ فاتحہ کے اندر ایک درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہمیں سیدھا راہ دکھلا دیجئے، سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہماری قبول فرمائی۔ تو ان آیات کے اندر قبولیت دعا کا ذکر ہے، قبولیت دعا یا قبولیت درخواست، جو ہم نے درخواست کی تھی، جو ہم نے دعا کی تھی، اللہ نے اسے قبول فرما لیا اور فرمایا کہ یہ قرآن میں نے تمہیں دے دیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم، آ جائیں اس پہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہدن، آپ ہدایت مانگ رہے تھے، یہی قرآن ہدایت ہے۔ اس دور میں آپ نے ہدایت مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہم نے آپ کو یہ قرآن ہدایت بنا کر دے دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر، اس کتاب عظیم الشان کے اندر، لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اگر آپ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، تو اس قرآن کو لازم پکڑیں، اس قرآن پہ عمل کریں، اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ ذالک الکتاب کے نیچے آپ عنوان لگائیں گے عظمت قرآن۔ اس میں اشارہ دور کا لایا گیا، بعید کا لایا گیا، اس کے اندر اشارہ ہے کہ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن عظیم الشان ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند اور ہماری سوچ سے بہت دور ہے۔ ذالک الکتاب، عظمت قرآن، لا ریب فیہ، اس کے نیچے آپ لکھیں صداقت قرآن، قرآن کریم کی صداقت کا بیان ہے، قرآن کریم کی صداقت کا بیان ہے۔ اس میں قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے، صادق کتاب ہے، اور صادق امین نبی پر نازل کی گئی ہے۔ قرآن بھی سچا، اور جس پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا وہ پیغمبر بھی سچا۔ لا ریب فیہ، صداقت قرآن۔ ھدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ متقین کے نیچے آپ عنوان لگائیں گے مستفیدین من القرآن، قرآن سے استفادہ کرنے والے۔ مستفیدین من القرآن، جو قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں، ان کا ذکر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین کے نیچے آپ لکھیں گے صفات متقین۔ متقین کی صفات لکھ دیں یا صفات متقین؟ متقی لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نمبر 3 ومما رزقناہم ینفقون، نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نمبر 5 وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں متقین کی، یہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اقامت صلاح کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، روزی میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور قرآن کریم اور اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات متقین ہیں، متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں یہاں پہ۔ متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں 5 صفات۔ سب سے پہلے درستی اعتقاد، یؤمنون بالغیب، درستی اعتقاد، عقیدہ ٹھیک کریں۔ یقیمون الصلاۃ، نمبر 2 حسن اعمال، اعمال ٹھیک کریں۔ نمبر 3 مما رزقناہم ینفقون، حسن اخلاق، اخلاق اچھے کر لیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان برکتب سماویہ، آسمانی کتابوں پہ ایمان۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، ایمان بر آخرت یا ایمان بر قیامت۔ یہ 5 صفات متقین کی ذکر کی گئی ہیں، اور یہاں پر ایک باریک سا اشارہ کیا گیا ہے ختم نبوت کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وہ کس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کلام پہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد نازل کیا گیا، کہیں پر یہ نہیں ہے وما انزل من بعدک۔ معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی کلام نازل ہونے والا نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، نہ کوئی ذلی آئے گا، نہ کوئی بروزی آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ہاں اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ اس دور کا کذاب اور دجال ہوگا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ صفات متقین تھی۔ آگے فرمایا
اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ جو متقی لوگ ہیں، جو قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، جو مستفیدین من القرآن ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ ان کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اولئک علی ھدی من ربہم کے نیچے عنوان لگائیں انجام دنیاوی، دنیاوی انجام، دنیا کے اندر ان کو ہدایت ملے گی۔ واولئک ھم المفلحون کے نیچے عنوان لگائیں انجام اخروی، انجام اخروی، اخروی انجام ان کا کیا ہوگا؟ ان کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اور جنت میں ان کو رہائش ملے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی سمیٹنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس سورت کے آغاز میں سب سے پہلے حروف مقطعات کا ذکر ہے، اس کے بعد عظمت قرآن اور صداقت قرآن کا ذکر ہے، مستفیدین من القرآن کا ذکر ہے، متقین کی صفات ہیں، 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اور آخر میں متقین اور مستفیدین من القرآن کے انجام دنیاوی اور انجام اخروی کا تذکرہ ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان آیات کا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔